بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبلا تغیر رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بلا تاخیر بلا تمہید ہم سبق شروع کرتے ہیں. صاحب کافیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے کلمہ کی تعریف کی اور فرمایا الکلمۃ لفظ بنی بمعنی مفرد. اس تعریف میں بڑی جامعیت ہے، اس تعریف کے اندر بہت زیادہ معانی ہیں، اور اگر معانی الفاظ کم ہو معانی زیادہ ہو تو بلاغت کی اصطلاح میں اسے ایجاز کہتے ہیں. یعنی یہ عبارت ایجاز کے طریقے پر ہے، اس کی بہت ہی جامعیت ہے، اس میں بہت زیادہ معنی ہے. یا میں یوں کہوں گا کہ یہ جو صاحب کافیہ کا جملہ ہے الکلمۃ لفظ بنی بمعنی مفرد، یہ صاحب کافیہ کے تمام جملوں سے زیادہ وزنی ہے اور جامعیت والا ہے، بلکہ سب کا سردار ہے. جس طرح امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر جو تمام شعروں کا سردار ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، یہ ایسا امام اہل سنت کا شعر ہے جو تمام شعروں کا سردار ہے. اور اسی طرح یہ جو کلمہ کی تعریف ہے اور یہ جو جملہ ہے یہ تمام جملوں کا سردار ہے، اس میں بہت زیادہ جامعیت ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ الکلمۃ لفظ یہ جو تعریف ہے اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ مناسبت اور مشابہت ہے. مشابہت کس طرح ہے؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر دو لفظ ایسے ہیں جو جن کا معنی ایک ہے، وہ کون سے ہیں؟ الرحمن رحیم. بعض علماء نے فرمایا رحمان وہ ہے جو دنیا پر دونوں پر رحم کرے، رحیم وہ ہے جو صرف دنیا پر رحم کرے. بعض علماء نے فرمایا رحمان وہ ہے جو کافر اور مسلمان دونوں پر رحم کرے، اور رحیم وہ ہے جو صرف مسلمانوں پر رحم کرے. مطلب یہ ہے کہ دونوں کا معنی رحم کرنے والا ہے. اور صاحب کافیہ کی اس تعریف میں بھی دو لفظ ایسے ہیں جن کا معنی ایک ہے، اور وہ کون سے دو لفظ ہیں؟ الکلمۃ لفظ، کہ کلمہ کا معنی بھی زخمی کرنا ہے، لفظ کا معنی بھی زخمی کرنا ہے. جو کلمہ ہے وہ لفظ ہے، جو لفظ ہے وہ کلمہ ہے. ان دونوں کا معنی جو ہے نا ایک ہے. اب وہ علیحدہ بات ہے، کلمہ خاص ہے، لفظ عام ہے. تو جس طرح بسم اللہ میں دو لفظ ہم معنی ہے، اسی طرح کلمہ کی تعریف میں بھی دو لفظ ہم معنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وضع وضع سے ہے، وضع کا معنی رکھنا، رکھنا، خاص کرنا، معین کرنا، مقرر کرنا. اور اس کی مشابہت اسم کے ساتھ ہے. بسم اللہ جو اسم میں ہے نا اس کے ساتھ ہے، کیونکہ ہم مقولہ بھی ہمارا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کا نام کیا رکھا، کیا رکھا ہے آپ نے اس کا نام. تو نام اور رکھنا یہ دونوں جو ہے نا اکثر ساتھ ساتھ استعمال ہوتے ہیں. تو دیکھیں وضع وضع سے اس کا معنی رکھنا، اور بسم اللہ میں اسم ہے، اسم کا معنی نام. تو رکھنا اور نام کی یہ آپس میں مشابہت ہے کہ جہاں پر نام ہوگا وہاں رکھا جائے گا، لیکن جہاں رکھنا ہے ضروری نہیں کہ وہاں نام بھی ہو، کیونکہ ہم کوئی چیز پیالہ بھی رکھتے ہیں لیکن نام جہاں پر ہوگا وہاں رکھنا ضرور ہوگا. تو اس لحاظ سے وضع کا جو مشابہت ہے وہ اسم کے ساتھ ہے. اس کے بعد ہے لام. لام جارا ہے. لام لام آپ کو پتا ہے کہ جس کے کئی معنی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ یہ علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے. اور بسم اللہ کے اندر جو حرف جار ہے وہ با ہے. با سببیت کے لیے آتا ہے اور لام علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے. اور سبب بھی مسبب تک پہنچانے والی ہوتی ہے، علت بھی معلوم تک پہنچانے والی ہوتی ہے. اور علت اور سبب میں ایک نہ ایک قسم کی مشابہت ہے. تو الکلمہ کی تعریف میں جو حرف جار لام ہے، اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو حرف جار با ہے اس کے ساتھ یہ مشابہت ہے کہ با سببیت والا ہے، لام علت والا ہے، اور ان دونوں میں مشابہت ہے. پھر اس کے بعد لفظ معنی ہے. معنی کا ایک معنی مقصود بھی ہے، مقصود جس کا ارادہ کیا جائے، مقصود جس کا ارادہ کیا جائے. اور مقصود بالذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مقصود بالذات ہے. ہم عبادت کرتے ہیں تو مقصود اللہ ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں تو مقصود اللہ ہے، ہم حج کرتے ہیں تو مقصود اللہ ہے.
تو اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر ہم ساری عبادات کرتے ہیں، اور وہی مقصود ذات ہے. جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ. تو مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، مقصود ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو معنی، یہ جو کلمہ کی تعریف سے معنی ہے، اس کا معنی مقصود ہے. تو مقصود سے بسم اللہ میں جو لفظ اللہ ہے اس کے ساتھ مشابہت ہے کہ اللہ سے مراد اللہ کی ذات ہے، اور مقصود اس ذات سے مراد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. تو کلمہ کی تعریف میں معنی لفظ اللہ سے مشابہ ہو گیا، مشابہت رکھتا ہے. فراقی لفظ ہے مفرد، اس کو آپ جو ہے نا اس کا سے بیان بنا رہے ہیں کہ کون اللہ، کون مقصود اس ذات ہے؟ وہ فرادین جو اکیلا ہے. مفردین کا معنی جس کو اکیلا کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم احد بول سکتے ہیں، واحد بول سکتے ہیں، لیکن مفرد نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مفرد مفعول ہے اور مفعول کے لیے فاعل ہونا ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ کو کسی نے ایک نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ خود ایک ہے. تو یہاں پر حقیقی معنی متعدد ہے، تو ہم مجاز کی طرف جائیں گے اور کہیں گے فرد ہے، فرد ہے کہ وہ مقصود بالذات جو اکیلا ہے. تو دیکھیں مفردین کی جو ہے نا وہ مشابہت، مفردین اس کو آپ اچھے بیان بنا لیں. تو پورے کلمے کی جو ہے نا یہ کلمہ کی جو تعریف ہے، اس پوری تعریف کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ مشابہت ہوگی. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ صدیوں سے یہ مطلب جو ہے نا چلا آ رہا ہے کہ صاحب کافیہ نے اپنے کتاب کی ابتدا بسم اللہ کے بعد الحمدللہ سے کیوں نہیں کی؟ مختلف علماء کرام نے اس کا مختلف جواب دیا. کسی نے کہا قصر نفسی کرتے ہوئے، کسی نے کہا یہ کتاب کا درمیانی حصہ ہے، کسی نے کچھ کہا. لیکن میں آج جو ہے نا اس کا ایک منفرد جواب دینے والا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ علامہ ابن حاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے، یہ ہمارا اس میں گن ہے. اور پھر کتاب کا جز کیوں نہیں بنایا الحمدللہ کو؟ وہ شاید اس لیے نہیں بنایا کیونکہ کلمہ کی تعریف میں بھی اللہ کی حمد ہو جاتی ہے، کلمہ کی تعریف میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہو جاتی ہے. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی حمد کو مصنف نے جو ہے نا کتاب کا جز نہیں بنایا، زبان سے کہہ دیا. اب کیسے ہو جاتی ہے کلمہ کی تعریف سے اللہ کی حمد کہتے ہیں؟ کہ دیکھیں الکلمہ تو کا الف لام ہٹائے اور کلمہ کی اضافت کر دیں حمد کی طرف، تو کیا ہو جائے گا؟ کلمۃ الحمد. کلمۃ الحمد. ہم نے کلمہ کی اضافت حمد کی طرف کیوں کی؟ کرینہ کیا ہے؟ کرینہ یہ ہے کہ بسم اللہ کے بعد مقام حمد ہوتا ہے، یہاں حمد نہیں ہے تو ہم نے کلمہ کی اضافت حمد کی طرف کر لی، یہ کرینہ ہے. اب کلمۃ الحمد، تو حمد کا کلمہ کا جنس کے حمد کے تمام کلمات. لفظ یہ مصدر ہے، اور جو مصدر ہوتا ہے جو فاعل کے معنی میں ہوتا ہے یا مفعول کے معنی میں ہے. یہاں پر ہم اس کو مفعول کے معنی میں کریں گے، ملفوظ. تو لفظ کا معنی کیا ہوگا؟ ملفوظ، جس کا تلفظ کیا جائے. تو اب ترجمہ کیا ہوگا جتنا ہم نے کیا؟ حمد کے تمام کلمات ملفوظ جن کا تلفظ کیا جائے. یہاں تک ہو گیا. اب بھودیا ہے اس کے بعد، اور جو بھودیا ہے بھودیا کا وزن سے وزن کا معنی خاص کرنا، اور چونکہ پہلے مجہول مفعول کے معنی میں ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوگا مخصوص. بھودیا کا معنی کیا ہو گیا؟ مخصوص. تو لام کا معنی کیا ہو گیا؟ کے لیے. اور معنی سے مراد مقصود بالذات، میں پہلے بتا چکا ہوں معنی سے مراد مقصود بالذات، کیونکہ معنی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مقصود. منجز میں بھی لکھا ہوا ہے معنی کا معنی ہے مقصود، تو ہم اس سے مقصود بالذات مراد لیتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور پھر مفرد سے بھی تعبیر ہو چکی ہے، مفرد فردین کے معنی میں ہے، تو مفرد بالذات جو اکیلا ہے. اب پورے کلمے کی تعریف کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان ہو رہی ہے. کیسے؟ کلمۃ الحمد ملفوظ، حمد کے تمام کلمات ملفوظ جن کا تلفظ کیا جائے، وہ دیا وہ مخصوص ہیں لمعنن مقصود بالذات کے لیے، فردین جو اکیلا ہے. تو دیکھیں اس میں حمد کی تعریف، حمد آ گئی، اللہ تعالیٰ کی تعریف آ گئی. تو جب کلمہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف موجود تھی، اس لیے مصنف ابن حاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے نا حمد کو کتاب کا جز نہیں بنایا. دوسری بات، تیسری بات یہ ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں ثنا بھی ہے، درود و سلام بھی ہے، کیونکہ حمد کے بعد درود و سلام ہوتا ہے، حضور کی تعریف ہوتی ہے. تو حمد تو آ گئی، اب حضور کی تعریف بھی اسی میں ہے. وہ کس طرح ہے؟ وہ بھی بالکل اسی طرح ہے کہ دیکھیں ہم جب بھی کلمہ بولتے ہیں، نحوی کلمہ نہیں ویسے کلمہ، تو اس سے مراد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے.
یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو کلمہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کلمہ کہتے ہیں۔ تو اس کلمہ کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک توحید ہے اور رسالت ہے۔ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ رسالت کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ یہ معنی متعاطی ہے کلمہ کا۔ ہم یہاں پر معنی تضمنی مراد لیتے ہیں، یعنی الکلمہ کو بول کر ہم معنی تضمنی رسالت والا مراد لیتے ہیں، تو کیا ہو جائے گا؟ کلمہ سے مراد کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ تو کلمہ کے اندر حضور کا ذکر آ گیا، محمد رسول اللہ، یہ میں منطق استعمال کروں تو کلمے کا لفظ بول کر ہم معنی تضمنی رسالت والا یعنی محمد رسول اللہ مراد لیتے ہیں، تو اب کلمہ سے مراد کیا ہو گیا؟ محمد رسول اللہ۔ پھر باقی بالکل وہی ہے، الکلمۃ یعنی محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لفظ، بلکہ اس میں جو ہے نا قادیانی کا ایک رد بھی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ قادیانی